تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہل سیاست ہیں ان کو سیاست نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جنرلی جو ایک یہ پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ اس آبادی کے خلاف ملا ہیں، کہ ملا کہتے ہیں کہ آبادی کو مت روکو۔ ہم کوئی جو مولوی ہے اس کی کوئی بات مانتے ہیں؟ ہمارے یہاں کون سی بات مولوی کی مانی جاتی ہے؟ کیا ہم نے ملاوٹ ختم کر دی؟ کیا ہم پورا تولتے ہیں؟ کیا تشدد ختم ہو گیا سوسائٹی؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ یہ سارا ایک عذر ہے۔ آپ کیا طرز عمل سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا وہی کنفرنٹیشن کی پالیسی کو چلائیں گے، وہی عمران خان کے خلاف بات کریں گے، یا وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے اس ملک کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے دل جڑ جائیں؟ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو حکومت کرنے دیں، اور جس کو لوگ ووٹ نہ دیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کو 76 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن پاکستان آج بھی ہر وقت کسی نہ کسی نازک دوراہے پر کھڑا نظر آتا ہے۔ کبھی سیاست میں اونچ نیچ رہتی ہے، کبھی معیشت بگڑنے لگتی ہے، کبھی کلچرل اسالٹ ہوتے ہیں، کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس سے پوری قوم نوحہ خواں ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی کا دور دورہ رہتا ہے، سیاسی لیڈروں کو پھانسی پہ بھی لٹکایا جاتا رہا ہے، ڈکٹیٹر بھی آتے رہے ہیں، حکومتیں بدلتی رہی ہیں، حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور بڑے تسلسل سے ہو رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائے جب کوئی بھی حکومت 5 سے 10 سال اپنے پورے کرے اور پاکستان کو سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی نصیب ہو۔ چونکہ ہم ان مسائل پر گفتگو تو کر سکتے ہیں، ان کا احاطہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے سولوشن پارٹ پہ نہیں جا سکتے۔ ہمیں کچھ سجھا ہی نہیں دیتا کہ ہم کیا کریں، سرا کہاں سے پکڑیں گے، ختم کہاں کریں۔ لیکن اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو میرے خیال میں ہم ایسے مسائل گفتگو کرتے ہیں جو پاکستان کے ڈویبل مسائل ہیں، جن کو کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور سب پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو۔ مجیب الرحمان شامی صاحب روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر ہیں، زندگی کے بھی انہوں نے رسالے کو اجرا کیا، قومی ڈائجسٹ بھی چلایا، اور پاکستان کا کوئی چینل نہیں جہاں پر یہ گفتگو نہ کرتے ہوں۔ ان کی گفتگو کا خوبصورت انداز، ان کا بے ساختہ پن، اور اس گفتگو کے اندر جس طریقے سے یہ پاکستان کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے، اور میں ابھی آپ سے ان کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ شکریہ جناب، نوازش۔ شامی صاحب، مجیب الرحمان شامی، شامی سے سر کیا مراد ہے؟ تخلص ہے؟ کہاں سے یہ آپ کو ملا، یا خاندانی ہے؟ دیکھیں، ہمارا تعلق ہے شام 84 سے، جو ایک قصبہ ہے مشرقی پنجاب میں، ہوشیارپور کے قریب۔ صحیح۔ تو یہاں ایک بزرگ جو ہیں ان کا مزار ہے، حضرت تاج العارفین شیخ عبدالنبی شامی۔ وہ ہمارے جد امجد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہماری خاندانی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو خود دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ ماشاءاللہ۔ ان کا مزار ہے وہاں، اور ان کی جو اولاد ہے نا وہ شامی کہلاتی ہے، تو اس نسبت سے ہم شامی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شامی صاحب، پاکستان کے ہم مسائل، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ حل طلب نظر نہیں آتے، کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کوئی مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس طرف ہمارا منہ نہیں ہوتا جدھر ہم نے جانا ہوتا ہے۔ مجھے
یہ جاننے کی کوشش ہے کہ پاکستان میں جو آبادی کا مسئلہ ہے، اوور پاپولیشن جسے کہتے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پشاور والا واقعہ ہوا تھا تو تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو اہم مسائل ہیں، جس میں دہشت گردی بھی سر فہرست تھا کہ یہ جو آبادی کا مسئلہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے ایوب خان کے وقت سے لے کر، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایوب خان صاحب نے کوئی تھوڑی سی اس پہ کام کی تھی، اس کے بعد کسی بھی حکومت نے میرا خیال کوئی ایسا ٹھوس کام نہیں کیا جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں، کیونکہ ہمارے ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، لیکن کھانے والے منہ زیادہ ہیں، کام کرنے والے ہاتھ کم ہیں۔ اس ساری صورتحال کے ادراک کے لیے میں آپ سے یہ گزارش چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آخر کس طریقے سے ہمیں کیسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے کہ گورننس بہتر ہو جائے، جس سے معیشت پر کم بوجھ پڑے، جس سے کہ ہمارے ہاں ایک سکون اور امن کا دور دورہ ہو۔ دیکھیں خان صاحب، آپ نے بہت لمبی بات کی ہے، اگر جائزہ لیں تو بات بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اگر اس کو مختصر کریں تو بہت سمٹی ہوئی ہے۔ وہ جو میرے خیال ابن انشا کا شعر ہے، شاید، ایک خالص سویدہ میں پہنائیے دو عالم، پھیلا ہو تو ایسا ہو اور سمٹا ہو تو ایسا ہو۔ تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہل سیاست ہے نا، ان کو سیاست نہیں آتی، اور جب پاکستان قائم ہوا ہے اس کے پاس سب کچھ تھا، ولولہ تھا، حوصلہ تھا، یقین تھا، یقین محکم تھا، اور پاکستان نے اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ قائم نہیں رہ سکے گا، چل نہیں پائے گا، لیکن پاکستان نے چل کے بھی دکھا دیا، قائم ہو کر بھی دکھا دیا۔ لیکن پھر چند سال کے بعد ہمارا جو نظام حکومت ہے نا، وہ تلپٹ ہو گیا، مارشل لا لگ گیا۔ تو ہماری جو سیاسی لیڈرشپ تھی نا، وہ ٹرینڈ نہیں تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے جلدی رخصت ہو گئے، وہ رخصت ہو گئے، ان کے بعد لیاقت علی خان تھے، ان کو رخصت کر دیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تحریک پاکستان کا کہ 1.5 لیڈر تھے، صحیح، پورے تو قائد اعظم تھے اور آدھے لیاقت علی خان۔ واہ، اس کے بعد پھر ایک سب ایک جیسے تھے۔ تو وہ جو کوئی تجربہ نہیں تھا ملک چلانے کا، اور نتیجے میں ایک آپا دھاپی کا منظر دیکھنے میں آیا، اور پھر ہماری مسلح افواج جو ہیں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہتے، اپنے تجربات سے سیکھ جاتے، لیکن یہ ایک انٹرونشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب کے آتے ہیں 10 سال، وہ برسر اقتدار رہے اور ایک قسم کا استحکام رہا، بہت کچھ آگے بڑھے، اور پھر لیکن ہوا یہ 1965 کی جنگ پھر چھڑ گئی، اور جو کچھ ہم نے کیا کرایا تھا نا، اس پہ پانی پھر گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور جنگ ہمیں بھگتنا پڑی 1971 میں، ملک 2 لخت ہوا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو 3 جرنیل ہیں، ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، انہوں نے طویل عرصہ تک حکومت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں، ان میں سے 1-2 کو چھوڑ کر کسی نے اپنا 5 سال پورے ہی نہیں کیے۔ اور آج بھی جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بٹی ہوئی ہے،
اور ہمارے سیاستدان ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ماحول میں ایک افراتفری ہے۔ اور آبادی کی بات آپ نے کی، جب پاکستان قائم ہوا تو 3.5 کروڑ کے قریب آبادی تھی اس علاقے کی جس میں آج پاکستان قائم ہے۔ درست۔ آج ماشاءاللہ پتہ نہیں 25 کروڑ ہے یا 24 کروڑ ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے گنا اضافہ ہوا۔ اور مشرقی پاکستان جو ہے جب وہ ہم سے الگ ہوا تو اس کی آبادی زیادہ تھی مغربی پاکستان کی نسبت۔ آج وہاں کی آبادی 16 کروڑ ہے، صحیح۔ ہماری 24-25 کروڑ ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی فرصت ملتی، ہم اپنے مسائل پر غور کرتے، ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے، سکون سے بیٹھ کے کوئی کام کرتے تو اس بات کا بھی جائزہ لے لیتے۔ وہ تو اسی میں ہے نا جس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، مخالف اس کو دھکا دینے میں لگ جاتے ہیں، وہ کرسی بچانے میں لگ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو ایک طرح کی خانہ جنگی میں مبتلا ہے۔ اچھا شامل صاحب، یہ بالکل آپ نے درست نقشہ کھینچا۔ جو حالات و واقعات پاکستان کی سیاست کے رہے اس میں تو واقعی آپ ایسے کام جو کہ جس سے کہ ملک کی سلامتی جو ہے، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک ہماری سلامتی کے لیے ہیزرڈ ہے اوور پاپولیشن۔ بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہم پر نافذ کر دی جائے تو ہم اس میں ایک ہیزرڈ ہوتا ہے ہمارے لیے جنگ کا۔ یہ جو اوور پاپولیشن ہے، 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے، کوئی 3 کروڑ کہتا ہے، کوئی 3.5 کروڑ بھی کہتا ہے۔ جو جا رہے ہیں ان کی جو درگت بن رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ کے کتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، کتنے ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، کتنے ہیں جو خانہ بدوش ہیں۔ آپ کے پاس ضرورت کے مطابق ہسپتال نہیں ہے، ضرورت کے مطابق تعلیمی ادارے نہیں ہیں، ضرورت کے مطابق آپ کے پاس کارخانے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں نا، ایک ہم نے ہڑبونگ مچا رکھا ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اس میں سر ایک جو چیز اہم یہ بھی ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، دیکھیے سیاستدان جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی ایک تقریباً 30-40 سال تو نوکری کی ہے، اور اس کے دوران یہی دیکھا ہے کہ جو کچھ سیاستدان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے یا حکمرانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اس کی کھیر پکائی جاتی ہے نیچے سے، اور وہ پکا کر ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جنرلی جو ایک یہ پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ اس آبادی کے خلاف ملا ہیں، کہ ملا کہتے ہیں کہ آبادی کو مت روکو۔ ایک زمانہ تھا جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ہمیں ضرورت ہوتی تھی مردوں کی جو لڑنے والے ہونے چاہیے، لیکن آج کل تو جنگ کا زمانہ نہیں رہا۔ آج کل تو وہ حالات ہونے چاہیے کہ جہاں انسان جو ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں سمندر کی طرح، ان کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، فوڈ انسیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ماشاءاللہ صبح شام سڑکوں پر دیکھتے ہیں ایک ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا، اور ایک نوائز پولیوشن ہے آپ کے پاس۔ نہیں، ملا تو مشرقی پاکستان میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں۔ یہی بات میں سر آپ سے بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ بلکہ وہاں تو وہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ پروگرام چل رہا ہے ان کا۔ بالکل سر، وہاں کا کہتے ہیں کہ ملا صاحب جو اذان دیتے ہیں ایک خاص وقت میں، ان کو پے کیا جاتا ہے۔ اس اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹراسیپٹیو یوز کرنے ہیں۔ یہ مجھے باقاعدہ، جو کہ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس دیکھیں، بات یہ ہے، ہم کوئی جو مولوی ہے اس کی کوئی بات مانتے ہیں؟ کوئی بات ہے ہمارے یہاں کون سی بات مولوی کی مانی جاتی ہے؟ کیا ہم نے ملاوٹ ختم کر دی؟ کیا ہم پورا تولتے ہیں؟ کیا تشدد ختم ہو گیا سوسائٹی میں؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ سارے لوگ جو ہیں سارے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں؟ یہ سارا ایک عذر ہے۔ مجھے تو مولوی جو ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی بہت سو کی رائے یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور کچھ کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو حکومت ہے وہ اپنی پروگرام تو چلا رہی ہے خاندانی منصوبہ بندی نیم دلی کے ساتھ، تو جو آپ سے تو ٹریفک نہیں کنٹرول ہو رہا۔ آپ دیکھیں چلے جائیں، ایک موٹر سائیکل پہ 4-4 5-5 لوگ چڑھ کے پھر رہے ہیں، ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں حادثات میں مر رہے ہیں،
अपाहज हो रहे हैं और किसी टस से मस नहीं होते। पार्कों में एक हजूम है, तो किसने रोका है आपको? रेस्टोरेंट्स में बेतहाशा लोग। मौलवी ने रोका है कि ट्रैफिक ठीक ना करो। अच्छा सर, ईरान में जैसे वहाँ भी मुल्लायत है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने एक बाकायदा एक जिसे कहते हैं कि रजामंदी के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया है। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना की तरह नहीं की उन्होंने ये किया है कि जिस किसी भी शादी होती है कपल की, वो उसको पहले एक बाकायदा काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के बाद फिर उनकी शादी होती है। ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे यहाँ मैं तो कह रहा हूँ ट्रैफिक नहीं कंट्रोल कर पा रहे आप। हर अदारा जो है उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया देखते ही देखते। PIA का क्या हशर हुआ, रेलवे का क्या हशर हुआ, स्टील मिल का क्या हशर हुआ, क्या ये मौलवी इनको चला रहे थे इन अदारों को? तो ये सारी बातें हैं कहने की। एक अज़्म होना चाहिए कुछ करने का। जब आप करने का इरादा करेंगे तो वो हो जाएगा। देखिए ना सर, अभी आपको याद होगा जब इमरान खान साहब थे तो उन्होंने एक आबादी के ऊपर कॉन्फ्रेंस की थी जिससे साकिब निज़ार साहब बैठे थे, मौलाना तारिक साहब जो थे बाकायदा उन्होंने ख़िताब भी किया और बड़े बड़े दानिश्वरों ने ख़िताब किया। लेकिन मुझे वो तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ, उसमें कोई आबादी के मतलब ठोस बात नहीं की गई, दाएँ बाएँ से करके गुजर गया। तो देखें ना आप, हुकूमत जो है उसका इरादा ना हो, उसका प्रोग्राम ना बनाए, उसके लिए तहरीक ना चलाए, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? यानी ये तो सब नाकर्दाकारी है हमारे अहले इक़्तिदार की। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अहम बात ये है कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सियासत के अंदर। कोई भी हुक्मरान आए, भाई 10 साल वो हुकूमत करे। देखें, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, किसी मुल्क में, इंडिया में, ईरान में, अमेरिका में, चीन में, इंग्लिस्तान में, कहीं ये सवाल ज़ेर बहस नहीं आता कि हुकूमत का क्या बनेगा, हुकूमत कब ख़त्म होगी, नई हुकूमत कब कायम होगी। ये कहीं सवाल ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा सर, दूसरा सवाल पाकिस्तान के। अच्छा दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ हम बैठते हैं, हाँ जी, बातें क्या शुरू करते हैं, हाँ जी, हुकूमत का क्या बनेगा, हाँ, कैसे इसके भेजना है घर। वो भाई जिस तरह एक दस्तूर है हमारा, उसके मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए, उसके मुताबिक तब्दील हो जानी चाहिए। इसमें बहस की बात क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात की। लेकिन बात यही है कि हमारे बाज़ औक़ात हमारी जो हम पाकिस्तानी जो हैं मिन हैसुल कौम, ख़्वाह बचपन हो, लड़कपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हमारे मिजाज में फ़र्क नहीं पाया जाता। बूढ़े हो के भी हम बच्चों की तरह बातें करते हैं, बच्चों की तरह ज़िद करते हैं, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। तो सियासी इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? देखिए, हमारे अंदर एक बात तो है ना कि हम जिस बात पे लग जाए ना, वो तो फिर अचीव करके रहते हैं। मुल्क बनाया ना, बनाकर दिखा दिया। उसके बाद एटम बम, कोई मान सकता था कि इस पाकिस्तान के पास यानी एटमी सलाहियत आ सकती है? पूरा आलम इस्लाम जो है, कितने लोग हैं, कितने मुल्क हैं, कितने वसाइल हैं उनके पास, वो पूरी दुनिया में है। तो पाकिस्तान जो था उसने कम वसाइल के साथ ये मौजज़ा कर दिखाया। और फिर पाकिस्तान जो है उसने इतनी बड़ी फ़ौज खड़ी की। अफ़गानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं, फ़ौज नहीं बना सके। सिविल स्ट्रक्चर हमने हमारी ब्यूरोक्रेसी उसका ढांचा खड़ा किया, हमारी अदलिया उसका ढांचा खड़ा किया ना। जी हाँ। तो फिर आप ये मुझे बताइए, फिर हमने क्रिकेट के मैदान में वर्ल्ड कप हासिल करके दिखाया, हॉकी के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में, स्क्वैश में हमने एक धाक बैठाई है। लेकिन मसला ये है कि जब हम कुछ चीज़ हासिल कर लेते हैं उसके बाद हमारे अंदर इस्तक़लाल नहीं है, हम उसको कंसोलिडेट नहीं करते। अच्छा सर, ये आप एक हुस्न इत्तफाक कह लें या आप ये देखिए कि जो भी हमारे यहाँ दहशत गर्दी बढ़ी है, हमने उसको ख़त्म किया। वो फ़ौजी अदवार से बढ़ी। ज़ियाउल हक़ साहब आए तो रशियन इन्वेजन हो गया और हम उसका शिकार हो गए। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, 9/11 हुआ। लेकिन ऐसे वाक़यात सियासी हुकूमतों में नहीं हुए। हम वो तो देखें ना, एक अब इत्तफाक की बात है, लेकिन सियासी हुकूमतों ने इस दहशत गर्दी पे काबू पाके दिखाया। नवाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत था पिछला,
جب اس میں پشاور کے اسکول پہ حملہ ہوا اور دنیا تو کہہ رہی تھی کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، وہاں قبضہ کر لیں گے، پاکستان کے ایٹمی اثاثے ان کے پاس چلے جائیں گے، لیکن پھر پوری قوم کھڑی ہوئی اور ساری جماعتیں متحد ہوئیں اور دہشت گردی کو ہم نے شکست دی، ان کے دہشت گردوں کا سر کچلا۔ تو یہ بھی اچیومنٹ بھی کی نا، جب ہم متحد ہو جائیں، جب ہم یکسو ہو جائیں ہم معجزے کر سکتے ہیں، اور جب ہم منتشر ہو جائیں تو ہم اپنی ہی قبر کھود سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں ملک میں جو خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں، جس میں ریپ سے لے کے گینگ ریپ سے لے کے ایسڈ تھروئنگ لیں، آنر کلنگ لے لیں، یا بچوں کے ساتھ زیادتیاں لے لیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں لے لیں، یہ ایسے کرائم ہیں جس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح کرائم میں اضافہ، اس کے سمٹمز بھی ہیں، غربت کے سمٹم بھی ہیں، آبادی کے بڑھنے کے سمٹمز بھی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ان کرائمز کے یعنی بہکنی کے لیے کچھ ایسے انتظامات ہونے چاہیے جس سے سپیڈی ٹرائل ہو؟ آپ دیکھیے کہ جن خواتین کو، پڑھی لکھی خواتین کو یہاں باہر سے برطانیہ سے آئے ہوئے پلٹے ہوئے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ نور مقدم صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور بہت کیسز ہیں، لیکن جو مجرم ہیں وہ جلدی جسے کہتے ہیں اپنے انجام کو نہیں پاتے۔ یہ کرمنل لاء میں ہماری کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی، یا حکومت کا کیا وہ ہے جسے کہتے ہیں سستی ہے، جس سے جرائم بڑھنے میں اور مدد ملتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، جرم تو ہر جگہ ہوتا ہے، پورا ملک دنیا چلے جائیں، ہر ملک میں جیل خانے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، مجرموں کو سزا دینے کے اور جیلوں میں رکھنے کے لیے، تو جرم تو ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جرم کی تشہیر بڑی ہوتی ہے، صحیح، جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں کس ملک کا میڈیا ہے جو پرائم ٹائم ہے ٹیلی ویژن کا، اس کے اندر کرائم سٹوریز جو ہیں ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہیں؟ کسی ملک کی مثال دے دیں۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں کرائم کی تشہیر کتنی ہوتی ہے۔ لیکن سر ایک تو یہ ہے، ہاں جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمزوریاں بھی ہیں جو آپ نے گنوائی ہیں، لیکن ہماری یعنی جو ہماری عدالتیں ہیں، سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے، بالکل درست ہے۔ یہ ریپ کے کیسز ہیں، مرڈر کے کیسز ہیں، دہشت گردی، ہماری عدالتیں بنی ہیں خصوصی، لیکن پھر وہاں کام نہیں ہوتا، ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ شامل صاحب، محبت کی شادی کرنے والے تمام جوڑوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا محبت کرتا ہے تو باپ مٹھائی بانٹتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کو محبت ہوگی، اس کی شادی کرنی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کے جو پسند کی شادی کرنی ہے، وہ شادی ہو جاتی ہے، 2-3 سال بعد گھر بلا کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ جب ایسی سٹوریز باہر جاتی ہیں، میڈیا ہمارا نشر کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس ملک میں پھر کیا؟ دیکھیں، یہ تو معاشرتی مسائل ہیں نا، اور جہالت کے بھی مسائل ہیں، کو قبائلی روایات بھی ہیں کہ بچیاں جو ہیں اگر وہ شادی کر لیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر تو اسے ماں باپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ اس میں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور بچیوں اور بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے وہ بڑوں کو راضی کر کے شادی کریں، بڑے بھی سمجھ جائیں اور چھوٹے بھی سمجھ جائیں۔ تو یہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے نا، یہ پورے ملک میں نہیں ہو رہی، بعض خاص علاقے ہیں جہاں ہوتا ہے۔ سر، ایک ایسا واقعہ جو دل دہلا دینے والا ہے، جو کہ ٹی وی پر بھی چلا ہے، ایک خاتون جو ہے 6 ماہ کی پریگننٹ ہے، اور اس کا پیٹ کو کاٹ کے اس میں سے بچہ نکالا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس کے سینے میں بیٹھ کے آدمی نے وہ بچہ نکلا ہے، اور اس کے بعد وہ عورت کو چھری سے گلے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ جو جرائم ہے، یہ تو ہلاکو خان، چنگیز خان بھی نہیں کرتے تھے جو یہ کرتے ہیں۔ درست بات ہے، یہ پاگل لوگ، جنونی لوگ بعض اوقات نشہ کرتے ہیں اس طرح کی، یہ تو ہر جگہ، یعنی ایک اس طرح کی مثالیں جو ہیں گھنونی مثالیں تو ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں۔ کسی نے کوئی، آپ دیکھیں وہاں بھی لیڈی کلرز تھے، وہ بچوں کو مارنے والے تھے، بڑے گھنونے جرائم ہوئے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن
ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جرائم سے پاک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اچھا سر، وقت کی کمی ہے اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ گفتگو کرتی جائیں، کیونکہ پاکستان کے جتنے بے شمار مسائل ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی صرف کی ہے ان مسائل کو اجاگر کرنے کی. جو موجودہ صورتحال پاکستان کی ہے، یہ آخری سوال ہے میرا، اس موجودہ صورتحال کو اگر آپ اس کا ذرا جائزہ لیں، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پیچھے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی، کس طریقے سے اپنے اپوزیشن کو، اپنے مخالفوں کو انہوں نے کس طرح دھویا، میڈیا پہ دھویا، بین الاقوامی محاذوں پہ جا کر دھویا، اور اس کے بعد قید خانوں میں ڈالا. آج وہ قید میں ہیں اور میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ نواز شریف صاحب نے کیا ملک کو لوٹا یا منی لانڈرنگ کی، اس چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم ماضی کے طبلے بجاتے رہیں گے، ماضی کے شادیانے دیکھیں گے، جی ماضی میں کیا کچھ ہوا، اسی پہ جھومتے رہیں گے تو ملک کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے لیے سر آپ بتائیے، اب نواز شریف صاحب یہاں آ رہے ہیں اس وقت، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ بہت غیر جانبدارانہ تبصرہ کرتے ہیں، آپ ایک امن کی بات کرتے ہیں، آپ صلح جوئی کی بات کرتے ہیں. آپ نے پاکستان جب بنا تھا 14 اگست کو آنکھ کھولی تھی. آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے پاکستان کے بارے میں؟ آپ کیا طرز عمل سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جب یہاں آئیں گے تو کیا وہی کنفرنٹیشن کی پالیسی کو چلائیں گے، وہی عمران خان کے خلاف بات کریں گے، یا وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے اس ملک کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے دل جڑ جائیں؟ دیکھیے، خواہش تو میری یہ ہے کہ جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں. وہ نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان ہوں، آصف علی زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، سراج الحق ہوں، وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور رولز آف دا گیم طے کر لیں. اور پھر دیکھیے، جس پر جو بھی الزام ہے عدالتوں میں جائے، سامنا کرے اس کا. اب نواز شریف صاحب پر جو الزام لگے تو عدالتوں میں کیا ثابت ہوا؟ عدالتوں میں تو سزا تو ان کو دے دی گئی کہ آپ نے ایک بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی جو اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو تنخواہ وصول بھی نہیں کی، آن پیپر تھی. تو گزارش یہ ہے کہ جو بھی الزامات ہیں وہ عدالتیں جانیں اور الزامات جانیں. آپ تو بیٹھ جائیں، رولز آف دا گیم طے کر لیں. آپ کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے جب تک آپ ضوابط طے نہیں کرتے. آپ ہاکی نہیں کھیل سکتے جب تک آپ ضوابط طے نہیں کرتے. آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے جب تک ضوابط طے نہیں کرتے. تو سیاست کا کھیل بھی نہیں کھیل سکتے، اس میں بھی فاؤل نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب تو بار بار کہتے تھے کہ میں کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا، صحیح، اور میں نے ضوابط کو کا جو عمل کرنا ہے ان پہ یقینی بنایا تھا. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو حکومت کرنے دیں، اور جس کو لوگ ووٹ نہ دیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے. بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. بہت مہربانی سر. ناظرین، یہ تھے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. پاکستان کے مسائل تو لاتعداد ہیں، تو ہم اس محدود وقت میں نے وہی ایک دو مسائل کی بات کی، اور شامی صاحب نے ان پہ جس طرح روشنی ڈالی، جو حل بتائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. اس میں نہ تو کسی امریکہ کی امداد کی ضرورت ہے، نہ IMF سے امداد لینے کی ضرورت ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستانیوں نے خود حل کر رہے ہیں. جو بات شامی صاحب نے آخر میں کہی وہ بہت توجہ طلب ہے کہ یہاں پر سیاستدانوں کے درمیان میثاق محبت ہونا چاہیے، میثاق برداشت ہونا چاہیے. تبھی یہاں ملکی استحکام بھی اس میں اضافہ ہوگا، تبھی یہاں کی معیشت بھی پھلے پھولے گی، اور اس سے پاکستان صحیح معنوں میں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے دل و دماغ ابھی تک 20ویں صدی میں ہے. تو اس میں جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.